آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی پولیٹیکل لیڈر نا، پاکستان مسلم لیگ کی خاتون تھیں، اب بھی ہیں، خدا انہیں زندگی دے، میری یہ دعا ہے۔ تو وہ بڑی اپنے آپ کو کرسچن کہتی تھی، کرسچن سمجھ گئے نا آپ، ایم این اے تھی، وہ ریزرو سیٹ پہ نامزد ہوئی تھیں۔ ان کا نام تھا رومینہ خورشید عالم صاحبہ، گجرانوالے سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر انہوں کا جو دل ہے نا اسلام سے پھر وہ منور ہو گیا، انہوں نے بھی وہ کلمہ شہادت اور جو بھی کلمہ ہے اسلام کے اندر وہ انہوں نے پڑھ لیا۔ تو آج جو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں نا، کہ جب لیڈر سوئے ہوں اور جن کی لیڈروں کی مینٹلٹی یہ ہو کہ ان کا کوئی اپنا نظریہ نہ ہو، وہ دوسروں سے متاثر ہو جائیں فوری طور پر، اور ان کے اندر اپنی کوئی پاور نہ ہو، تو پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ غربت کی طرف جاتی ہیں، تنزلی کی طرف جاتی ہیں، جب ان کے لیڈر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ انہیں لوگوں کا، قوم کا، مسیحت کا جب احساس ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی جو صرف 14 سال کی اس کی عمر ہے، اور وہ اسکول گئی اور اس کے پڑوسی نے اس کو بھگا کر لے گیا، اس نے جو حرکت کی، اور میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے اوپر کیسے، میں کیا کہوں گا، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ صرف 14 سال کی وہ لڑکی ہے کرسچن، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ اور یہ جو ہمارے مذہبی رہنما اور یہ ہمارے سیاسی رہنما یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم ان سے درخواست بھی کریں گے کہ بھئی آپ لوگ کچھ کیا غور کرو۔ تو میں اس سے پہلے آگے بڑھیں، لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے سلام پیش کرتا آپ کو، آپ کی خدمت میں، اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو DGA-BKK 2020 کو شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو ضرور کریں، اور لبرٹی کارنر کا یہ جو میرا شو ہے یہ ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اگر سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ مجھے سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ مجھے سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، لائک بھی کریں اور کامنٹس بھی دیں، تاکہ میں آپ کی بہتر خدمت کر سکوں، آپ کو بہتر معلومات دے سکوں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی جس کا میں نے ذکر کیا، رینا کا، یہ صرف 14 ایئرز 14 سال اس کی عمر ہے، صرف 14 سال۔ اور یہ لاہور کا یہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، اور یہاں پہ ظاہر ہے بہت زیادہ کرسچن بھی آباد ہیں، اور صدیوں سے ہیں یہ ایک دن میں نہیں آ گئے کہ جی فوراً یہ جی دائیں بائیں سے آ گئے بہت سے لوگ ہندوستان، یہ کوئی نہیں آئے، یہ کہیں سے آئے نہیں ہیں، یہ وہیں کے یہ باسی ہیں، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں ان کے باپ دادا کی قبریں ہیں، اور یہ وہیں پہ ہیں۔ یہ لاما اقبال ٹاؤن کا ایریا ہے، بالکل گلشن اقبال کے ساتھ ایک آبادی ہے، اور یہ بڑی مشہور 2 ہی وہاں پہ گلیاں ہیں، سٹریٹس ہیں، ایک چرچ والی گلی کہلاتی ہے اور ایک اور ہے۔ تو وہاں پہ یہ ایک خاندان ہے، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں ان کو بے عزت مزید نہیں کرنا چاہتا جتنا ان کی بیٹی نے کر دیا، اور وہ صرف 14 سال کی ہے، اور وہ حافظ صاحب ان کو اسکول وہ گئی بیچاری، اب میں بیچاری تو نہیں کہہ سکتا چونکہ اس نے بہت خطرناک بیان دیا اپنے والدین کے اوپر، وہ میں آپ کو ویڈیو سناؤں گا، وہ ضرور سنیں، آخر تک جائیں کہ جو میں اس میں دیکھیں کہ آپ پھر کیا ہوتا ہے اس طرح کہ یہ بچیاں کیا کر رہی ہیں، اور یہ کن کا فالٹ گر رہے ہیں، یہ کون ڈیفالٹر ہے اس مسئلے میں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جس میں شنیلا روت سر فہرست ہے، وہ MNA ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہے، اور وہ کرونا فنڈ کروڑوں ڈالر جو کرونا فنڈ کے تھے وہ کھا گئی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ لیکن آج ہم انہیں شرمندگی اور احساس دلانا چاہتے ہیں کہ کیا مسیحی قوم کی بچیاں اسی طرح ہر روز 14 سال 15 سال 16 سال انہیں سارے اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے؟ ہم تو 60 65 سال کے ہو گئے، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہے کیا، اور ان کو کیسے فوراً سمجھ آ جاتی ہے؟ یہ صرف ابھی 6ٹھی کلاس میں ہے۔ یہ شنیلا روت صاحبہ آپ کو یہ کیا آپ کر رہی ہیں، کون سی قانون سازی کر رہی ہیں؟
اور یہ انسانی کو کے جو بنے ہوئے ہیں صوبے پنجاب کے بڑے جناب نامور بڑے جی وہ پی ٹی آئی کے صوبائی منسٹر صاحب ہیں اعجاز عالم اگسٹن صاحب. سر کیا ہے یہ؟ کب آپ ایکشن لیں گے یار؟ 14 سال کی بچی مسیح بچی، کیا آپ کے اندر کوئی احساس ہے؟ آپ کب کریں گے اس پہ قانون سازی؟ مجھے بتائیں. کیا آپ نے کیا اس قوم کو بچانا ہے یا اس کو غرق کرنا ہے آپ نے؟ یا کوئی ایجنڈا ہے، عالمی ایجنڈا ہے جس پہ یہ سب کام ہو رہا ہے کہ ان کی بچیوں کو ختم کر دو؟ ظاہر ہے بچیاں ختم ہوں گی تو قوم آگے نسل ختم ہو جائے گی نا. کہاں سے لاؤ گے آپ لوگ؟ تو آپ سوچو اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں بڑے بڑے، یہ کن کو تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کرسچینٹی کو زندہ رکھنا ہے پورے پاکستان کے، میں کسی ایک چرچ کا نام نہیں لے رہا کہ جی وہاں پہ تو صرف رومن کیتھولک چرچ ہے، وہاں تو جی صرف FGA کا چرچ ہے، وہاں جی چرچ آف پاکستان کا چرچ ہے. تو میری مراد یہ نہیں ہے ہرگز. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مسیحی جو لیڈر ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. اور یہ جو نسل کشی اس طریقے سے ہو رہی ہے، نسل کشی کا مطلب یہ نہیں کہ گولیوں سے اڑا دو سب کو، فائر مار دو ان کو. یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ان کو برباد کر دو. اب اسے کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے وہ جو کلمے ہیں وہ 5 جو فرض، وہ اسے پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اسے کتابوں کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اللہ کی تعریف کیا ہے اسلام میں اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کلمہ کیا ہے؟ لیکن وہ کہتی میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں. آپ سنیے گا ذرا اور آپ روئیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طرف جا رہی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا رومینا خورشید عالم صاحبہ کا اس سے پہلے کہ وہ کیا انہوں نے کیا تھا. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میری ان سے درخواست ہے مذہبی رہنماؤں سے، لاہور کے سارے رہنماؤں سے، نہیں جو مذہبی جو چرچ آف پاکستان کے ہیں، رومن کیتھولک کے ہیں، FGA کے ہیں، PGA کے ہیں، جو جتنے بھی ڈینومینیشنز ہیں، یہ سلویشن آرمی والے ہیں، جتنے بھی، اور پورے پاکستان کے ایک لاہے عمل بناؤ. اس کو سوچو، اس پہ میٹنگز کرو. آپ ہر روز کرتے ہو جی فلاں کروسڈ ہو رہا، فلاں ہو رہا ہے، تو ایک جگہ پہ سوچو کہ آپ نے کیسے بچانا اپنی نسل کو. اگر آپ کو کوئی درد ہے تو، اگر آپ کے اندر کوئی بات ہے تو ان کو جھنجھوڑو. جتنے بھی یہ MNA ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، انور لال ڈین کو پکڑو، یہ کامران مائیکل کو پکڑو، یہ شنیلا روز صاحبہ، آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ تو ایک بڑا مسیحی گھرانہ ہے، آپ کا تو، آپ کی تو ایک مسیحی ہسٹری ہے. اب جو خالد غوری صاحب آپ کے متعلق کہتے ہیں جی وہ 4 بیچنے والی ایک ڈین ہے جی وہ بیوی، میں تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں نا. آپ سمجھو، یہ کچھ تو اپنا کام کر جو کہ یہ سب لوگ جو بچی ہوگی جو سکول جائے گی 14 سال کی، تو وہ جناب یونیورسٹی میں بھی جیسے اب کتنی وہ بچی چلی، یہ تو ہم کہتے ہیں جی بچی تھی. اور وہ جو رومینا صاحبہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا دل ہی منور ہو گیا جی. اب یہ سمجھے یہ کون سی سازش ہے، یہ کون سے لوگ، کون سی وہ تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو یہ مذہبی لیڈروں کا، سیاسی لیڈروں کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ غور کریں. اور آپ دیکھیں ایک جو بات بڑی وہاں پہ مشکل ہے، اب جس علاقے سے یہ لڑکی بیچاری رینا جو ہے، اس کو وہ لے گئے حافظ صاحب، داڑھی والی ہے، انہوں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے بڑی، تو وہ جناب ان کے آمنے سامنے گھر ہیں. یار یہ سوچو، تو یہ دشمنی پڑ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ اور یہ لڑکی کے چاچے تائے، ان کے سارے رشتہ دار، ان کے 5-6 ان کے گھر ہیں. یار تو کیا ساری عمر کے لیے کیا وہ بیچ دیں گھر اپنے، وہاں سے چلے جائیں؟ اب ان کے اپنے گھر ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کب سے بنائے ہوئے ہیں، کیسے کیسے محنتوں سے مشکلوں سے وہ گھر بنائے ہیں، وہ کرایہ دار تو نہیں ہیں. اور ویسے ہی وہ ہیں جو لے گئے ہیں صاحب حافظ صاحب اس لڑکی کو. یار یہ سوچو، اس کے بارے کچھ کرو. یہ اگر آپ سے نہیں کچھ ہوتا تو یہ لیڈرشپ کی باتیں مت کرو. یہ مذہبی رہنما بھی اور جو سیاسی ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر ہیں، KPK میں ہیں، یار یہ آپ کا کام ہے. یہ قانون سازی کرنا، اس کی نسل کشی سے بچانا مسیحی قوم کو، وہ آپ کا فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی، جو لاہور کی ایک بڑی، لاہور کی پولیس اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کے جو MPAs ہیں کرسچن، وہ کئیوں کا مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے، وہ نام نہاد اب کہیں گے تو پھر ان کو غصہ آئے گا. چلیے کچھ سوچو یار، اس کے بارے کچھ کام کرو. تو آج کے لیے
इतना ही लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भूल गए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं बर वक्त आपको हर खबर दे सकूं कि मसीही कौम जो परसिक्यूटेड कौम है पाकिस्तान के अंदर, इसकी क्या हालत है, इनकी जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पे सोचें। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें ताकि मैं आपको हर अच्छी खबर जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो भी इन पे बीतती है, जो इनकी बच्चियां जब अगवा होती हैं, जो इनके हालात, जिस तरह इनकी गुर्बत है या जिस तरह गंदे नालों के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लाहौर के अंदर, मैं आपको बताता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी मर्जी नाल आई हाँ तो मेरा निकाह हो गया है, मैं मुसलमान हो गई हाँ। तो मेरा पापा चाहता सी कि मैं अपनी कज़न नाल शादी करा कि मैं उन्हें नाल नहीं सी करना चाहती, मैं पसंद करनी सा, इसलिए मैंने नाल शादी की है। ते मैं मुसलमान हो गई हुई हाँ, तो इसलिए मैं चाहनी हाँ कि मेरे माँ प्यो मेरा पीछे छाड़ देन। मेरे को कोई चीज़ तो नहीं है नहीं, चल यार दे। मैं मुसलमान हो गई हुई हाँ, तो मेरा निकाह हो गया है, मैं इस्लाम कबूल किया है। मेरे मियां तो मेरे मियाँ को कोई नुकसान है तो मेरे माँ प्यो जिम्मेदार है।